بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 40 سال پہلے یمن کے ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بڑے بڑے گڑھے کھدوا کر ان میں زندہ جلانے کا حکم دیا، جس کو تاریخ میں واقع اصحاب الاخدود کے نام سے جانا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر سورۃ البروج 30ویں سپارے میں آتا ہے، اور مسلم شریف حدیث نمبر 7511 میں بھی اس کا تفصیلی ذکر آتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس کی نئی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی رہے۔ سامعین کرام، واقعہ کچھ یوں ہے کہ یمن کا ایک یہودی بادشاہ تھا جو اس وقت کے عیسائیوں سے بہت نفرت کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے عیسائی اللہ کا نبی اور بعض نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ماننے لگ گئے، جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال کہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یمن کا بادشاہ عیسائیوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور ان پر بے انتہا مظالم ڈھایا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دربار میں ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، چونکہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں ہوں تو مجھے اپنی رعایا میں سے ایک لائق لڑکا ڈھونڈ کے دو جس کی میں تربیت کروں اور جادو کا سارا علم سکھاؤں۔ چنانچہ ایک نوجوان لڑکا رعایا میں سے چنا گیا اور جادوگر کے حوالے کر دیا گیا، جسے جادوگر جادو سکھایا کرتا تھا۔ وہ لڑکا جادوگر کے پاس جب جادو سیکھنے جایا کرتا تھا تو راستے میں ایک عیسائی راہب ملتا جو اسے خدا شناسی کی اور توحید کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ یہ باتیں اسے بھانا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ اس کا دل اللہ نے اسلام یعنی عیسائیت کے لیے کھول دیا اور اس نے عیسائیت مذہب قبول کر لیا، اور یوں اس نے جادو اور دین دونوں ساتھ ساتھ سیکھنا شروع کر دیے۔ جب اس کو دونوں علوم کی تھوڑی بہت سمجھ آنے لگی تو شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ آخر ان دونوں علوم میں سے کون سا علم یا مذہب حق پر ہے، کیونکہ اس نے جانا کہ ان دونوں علوم کی تعلیمات بالکل ایک دوسرے سے الٹ ہیں۔ ابھی وہ اس کشمکش میں ہی تھا کہ ایک دن وہ راستے سے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور لوگوں کا راستہ بند کیے کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جادوگر کا مذہب جھوٹا اور عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس بڑے جانور کو ہلاک کر دے۔ جب نوجوان نے یہ دعا کر کے وہ پتھر جانور کو مارا تو وہ مجازاتی طور پر مر گیا۔ یہ سارا معاملہ جب اس نوجوان نے عیسائی راہب کو بتایا تو اس نے کہا کہ تم اب سجاب الدعوات ہو گئے ہو، تو اب تم پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں شروع ہو جائیں گی۔ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو تم نے میرا نام نہیں لینا۔ یوں وہ جو بھی دعا کرتا وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہوتی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور اپنے لیے دعا کرواتے۔ کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگ آتے، ان کے لیے دعا کرتا اور وہ ٹھیک ہو جاتے۔ جب لوگ اس کے پاس اپنی اپنی بیماریاں لے کر آتے تو وہ پہلے ان سے کہتا کہ اللہ کو ایک مانو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانو، اور پھر ان کے لیے دعا کرتا۔ ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ اس نوجوان لڑکے نے جادو سیکھنے کے بجائے عیسائیت قبول کر لی ہے۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی فوج بھیجی اور حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے پہاڑ سے نیچے پھینک دیا جائے۔ کیونکہ وہ سجاب الدعوات تھا، یعنی اس نوجوان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، تو جب اس کو پہاڑ پر لے گئے تو اس نے دعا کی اور سارے فوجی نیچے گر گئے اور وہ بچ گیا۔ پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر میں لے گئے، اس نے دعا کی تو وہ بچ گیا اور باقی سارے فوجی ڈوب گئے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اسے کیسے قتل کیا جائے۔ بالآخر اس نوجوان نے چال چلتے ہوئے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ تم مجھے ایک طریقے سے قتل کر سکتے ہو، اگر تم بسم اللہ الرب الغلام پڑھ کے مجھ پر تیر چلاؤ تو میں مارا جاؤں گا۔ اس نوجوان نے یہ سوچا کہ ایک دن مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ اس طرح مارا جائے کہ اللہ کی وحدانیت کا علی الاعلان اقرار بھی ہو جائے اور بادشاہ کی ضد بھی پوری ہو جائے۔ چنانچہ اس نوجوان نے کہا کہ اپنی ساری رعایا کو جمع کرو اور بسم اللہ الرب الغلام پڑھ کر مجھ پر تیر چلاؤ۔ بادشاہ نے یوں ہی کیا اور ساری رعایا کو جمع کر کے بسم اللہ الرب الغلام پڑھ کے تیر چلایا اور وہ نوجوان مارا گیا۔ جیسے ہی وہ نوجوان مارا گیا تو ساری رعایا نے اسلام یعنی عیسائیت قبول کر لی اور کہا کہ اس کا مذہب حق ہے۔ یہ منظر دیکھنا ہی تھا کہ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کہاں میں ایک نوجوان کو توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں مار رہا تھا اور کہاں میری ساری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی۔ چنانچہ اس نے فوجیوں کو حکم دیا
کہ بڑے بڑے کھڈے کھودے جائیں اور اس میں آگ بھڑکائی جائے اور پھر اس ساری رعایا کو آگ میں ڈالا جائے جن نے اپنا مذہب تبدیل کیا۔ آگ بھڑکنے کے بعد بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا جن نے اسلام قبول کیا تھا کہ یا تو اسلام یعنی عیسائیت چھوڑ دو اور واپس یہودی ہو جاؤ یا تمہیں آگ میں جلایا جائے گا۔ ان تمام اہل ایمان لوگوں نے اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا محور یا معیار اللہ کی ذات ہو۔ نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا۔ چنانچہ ان سب میں سے کسی نے بھی ایمان نہیں چھوڑا اور ایک ایک کر کے آگ میں ڈلتے گئے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایک عورت کو اس کے دودھ پیتے بچے کے ساتھ جب آگ میں پھینکنے لگے تو اس کے دل میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں دین کو چھوڑ دوں، تو وہ دودھ پیتا بچہ بولا کہ اے ماں تو حق پر ہے، اور اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل ایمان والوں کو آگ میں پھینک دیا۔ بے شک قرآن پاک میں انہی لوگوں کے لیے آیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی اصل حلاوت نصیب کرے اور آخرت کے دردناک عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔